ہر خبر افواہی ہوتی ہے کیا؟ شروع میں افواہیں لگنے والی باتیں بعد میں خبر بن کر ہمارے سامنے نہیں آتی؟ کیا یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ جب نون اور شین کی بات کی جاتی تھی اور نون لیگ والوں کو غصہ چڑھتا تھا، تو آج عملاً ظاہر نہیں ہو رہا کہ جب شین کی حکومت ہے تو نون بیچارہ چپ کر کے ملک سے باہر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اور پنجاب میں چونکہ نون کی حکومت ہے تو پنجاب والا شین یعنی ہے شین، آپ سمجھ تو گئی ہیں، وہ بیچارہ چپ کر کے اندر باہر چھپا بیٹھا ہے، کبھی باہر نکل کر سامنے نہیں آتا۔ بین ہی اب اگر پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ بشرا بی بی سیاست میں حصہ لے رہی ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے جب وہ مجبور ہیں، جیسے کہ مریم نواز مجبور ہوئیں، کلثوم نواز مجبور ہوئیں، بے نظیر بھٹو مجبور ہوئیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ جب تختہ مشق بنا لیتی ہے تو ان کے گھر کے پورے مردوں کو پکڑ لیتی ہے، بند کر دیتی ہے، مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے، مفرور ہونے پر، روپوش ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، تو پھر خواتین کو آگے آنا پڑتا ہے۔ پوری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، مسلمانوں کی تاریخ تو خاص طور پہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جب مرد کسی وجہ سے مجبور بے بس کر دیے گئے یا ہو گئے یا نان سیریس ہو گئے تو خواتین کو آگے آنا پڑا۔ میں نہیں، اب عمران خان کے کوئی بچے تو ہے نہیں، اب ان کی دو بہنیں ہیں، ایک بیگم ہے، یہی گھر والے ہیں ان کے، جو بھانجے ہیں حسان وہ بھی جیل میں ہیں، لہٰذا خاندان ہونے کے ناطے صرف انہی تین خواتین کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت ملتی ہے لے دے کر۔ پارٹی قائدین چونکہ ان کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، کبھی عدالتوں سے اجازت لے کر یا پیشیوں پر جا کر بمشکل تمام کوئی خان صاحب تک رسائی حاصل کر لے تو کر لے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ان کا تو اوپن ٹرائل بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہی خواتین ہیں لے دے کر جو جاتی ہیں، جو باہر آ کر پیغام رسانی کرتی ہیں۔ جب یہ پیغام رسانی کرتی ہیں تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ گئیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے وہ سیاست میں آ بھی جائیں، پیغام رسانی کرتے کرتے چونکہ ان کی رٹ تو بہرحال ہے نا، پارٹی والوں کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ عمران خان کی بہنیں ہیں اور یہ عمران خان کی اہلیہ ہے، لہٰذا نام ہی کافی ہے، تو اس وجہ سے رٹ تو ان کی پہلے سے موجود ہے، اور بتدریج وہ جیل سے لیڈروں سے، کبھی اپنے شوہر اور بھائی سے جیل میں مل کر سیاست پر گفتگو کرتی ہیں، کبھی وہ باہر آ کر پارٹی کی قیادت سے اور ورکروں سے سیاست پر گفتگو کرتی ہیں، عدالتوں میں دھکے کھاتی ہیں، وکیلوں سے سیاست پر اور قانون پر گفتگو کرتی ہیں، تو اسی طرح وہ سیاست سیکھ بھی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کسی وقت سیاست میں انٹری دے بھی دیں، کیا پتہ کل کو علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور بشرا بی بی کسی نہ کسی حلقے سے کھڑی ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر بے نظیر بھٹو سیاست میں آ سکتی ہیں، اگر شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مجبور ہو کر سیاست میں آ سکتی ہیں، اگر مریم نواز اور کلثوم نواز اللہ گری کے رحمت کرے آ سکتی ہیں سیاست میں، نصرت بھٹو صاحبہ سیاست میں آئیں تو اب مجبوراً آ سکتی ہیں، اپنے بشرا بی بی بھی سیاست میں آ سکتی ہیں، اس میں قباحت کوئی نہیں ہے۔ ہاں، پارٹی کی قیادت اس وقت اس بات کو شاید چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پارٹی قائدین درست کہہ رہے ہوں کہ وہ صرف ایک میسنجر ہیں، وہ جیل سے پیغام لے کر آتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچاتی ہیں۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پشاور میں پنجاب کے قائدین کا اجلاس بشرا بی بی نے طلب کر لیا، اب پی ٹی آئی کا اور بشرا بی بی کی جو ترجمان ہے مشال بی بی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے اجلاس نہیں طلب کیا، وہ صرف عمران خان کا میسج کنوے کر رہی ہیں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے اراکین ہوں ان کو یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی صوبے سے یا مرکز سے تعلق رکھنے والے اراکین ہوں، وہ صرف عمران خان کا میسج کنوے کر رہی ہیں۔ جب وہ ٹیمیں تشکیل دے رہی ہیں کہ جی احتجاج کے لیے فلاں جگہ سے فلاں شہر سے فلاں لوگوں پر مبنی ٹیمیں ہوں گی، تو وہ بھی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ ٹیمیں بشرا بی بی نہیں تشکیل دے رہی، عمران خان نے انہیں بتا کر بھیجا ہے کہ آپ نے فلاں لوگوں پر مبنی ٹیمیں بنانی ہیں، تو وہ آ کر بتا رہی ہیں کہ بھائی عمران خان نے کہا ہے فلاں لوگوں پر مبنی ٹیمیں بتائیں، لیکن اب چونکہ لوگوں کی ڈائریکٹ رسائی پی ٹی آئی کے کارکنان کی اور لیڈران کی تو عمران خان تک نہیں ہے، لہٰذا ان کو پیغام چونکہ بشرا بی بی کی زبان سے ملتا ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری ہو گئی، کہتے ہیں تو کہتے رہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت خام خواہ ڈیفینسو ہو رہی ہے کہ نہیں وہ سیاست میں نہیں آئی، چھوٹی موٹی سیاست میں آنا پڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہاں بشرا بی بی سیاست میں آ گئی ہیں اور اب وہ
عمران خان کی جگہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، یا کم از کم پارٹی کے باہر موجود لیڈرز کا ساتھ دے رہی ہیں پارٹی کو لیڈ کرنے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر انہیں ایک سیاسی خاتون قرار دے کر ان پر سیاسی نوعیت کے مزید مقدمے بنا کر انہیں بند کر دیا جائے۔ پہلے ہی وہ 9 ماہ بعد اللہ اللہ کر کے رہا ہوئی ہیں، تو اب وہ اس گرفتاری کے ڈر سے شاید پارٹی کی عادت چھپانے کی کوششوں میں لگی ہے کہ نہیں وہ سیاست میں نہیں آئی، مگر گمان غالب ہے اگر اب اس کا انحصار پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بشرا بی بی سیاست میں عملاً واقعی آ جائیں گی یا نہیں، اور یہ جو ابھی تک تو پی ٹی آئی کی قیادت ڈیفینسو ہے اور ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل کو پی ٹی آئی کی قیادت کو خم ٹھونک کر کہنا پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ آ گئی ہیں سیاست میں، کر لو جو کر رہا ہے۔ اس کا سارا کے سارا انحصار اسٹیبلشمنٹ پر ہے، راول پنڈی پر ہے۔ اگر تو راول پنڈی نے اگلے الیکشن تک یا اگلے سال 1.5 سال میں 6 ماہ میں مستقبل قریب میں عمران خان کو رہا کر دیا، یا ان پر الیکشن لڑنے کی پابندی ختم کر دی، ان پر عملی سیاست میں آنے کی پابندی ختم کر دی، ان کی تقاریر کو ٹی وی چینلز پر نشر کرنے کی پابندی ختم کر دی، ان کے نام کو ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں شائع کرنے اور نشر کرنے کی پابندی ختم کر دی، یعنی عمران خان صاحب سے اس قسم کی پابندیاں ختم کر دیں، تو پھر بشرا بی بی کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عمران خان پر اسی طرح پابندیاں موجود رہیں تو پھر بشرا بی بی کیا علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی شاید سیاست میں آنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اب حفیظ اللہ نیازی صاحب تو عمران خان کی سیٹ پر الیکشن نہیں نہ لڑ سکتے، حسان نیازی کو آپ نے پکڑ کے بند کیا ہوا ہے، اور عمران خان کے صاحبزادے تو ڈوئل نیشنل بھی نہیں ہے، برٹش نیشنل ہے، سیدھے سیدھے ان کی ماں ہی برٹش ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تو پاکستان آنے سے رہے، ان کی ماں کسی زمانے میں پاکستان ہوا کرتی تھی جب وہ عمران خان کی اہلیہ تھی، تو نواز شریف صاحب کی حکومت میں ان پر تو انبیلیبل اوفینس کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے تھے کہ وہ جی انہوں نے ٹائلیں چوری کر لیں اور کیا اسمگل کر دیں پاکستان سے انگلینڈ، تو وہ تو عمران خان صاحب اور جمیمہ بی بی اس بات سے تو واقف ہے کہ وہ تو ان کے ساتھ تو ایسا ہو چکا ہے ماضی میں جو اب بشرا بی بی نے بھگتا ہے۔ جمائمہ کے ساتھ تو کیسز کرنے کی حد تک معاملہ بہت پہلے ہو گیا تھا، جب ابھی عمران خان کی سیاست میں کوئی ایسی کوئی ایسا مقام ہی نہیں تھا، اس وقت ہی جمیمہ کے خلاف مقدمے پاکستان میں درج ہو گئے تھے، تو وہ تو اپنے بیٹوں کو نہیں آنے دیں گی پاکستان، اور نہ ہی ان کے صاحبزادے پاکستان کی سیاست سے واقف ہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی ایسی دلچسپی ہے۔ وہ اگر کبھی سیاست میں آئیں گے بھی تو لندن کی سیاست میں حصہ لیں گے، اور زیک گولڈ سمتھ کی سیٹ پر کوئی میئر کا الیکشن لڑیں گے صادق خان کے خلاف، وہ کم از کم یہاں کی سیاست میں تو آنے سے رہے۔ لے دے کے بشرا بی بی، علیمہ بی بی اور عظمیٰ بی بی ہیں، تو انہوں نے سیاست میں آنا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیے رکھنا ہے ان کے بھائی اور شوہر کو کہ وہ اسی طرح پابند سراسر رہے اور اس کی سیاست پر پابندی رہے۔ اس کا فیصلہ عمران خان اور تحریک انصاف نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں بھٹو کو پھانسی دے کر بے نظیر کو بھی اسٹیبلشمنٹ ہی سیاست میں لائی تھی، ورنہ بھٹو صاحب کو تو جب قید کیا تھا کچھ دیر کے لیے اور پھر چھوڑ دیا تھا ضیاء الحق نے، تو اس زمانے میں تو جب بے نظیر نے کراچی میں ایک احتجاج کی قیادت کی تھی، جب غالباً وہ کو او لیولز کی اسٹوڈنٹ تھی، تو بھٹو صاحب نے انہیں منع کیا تھا کہ چل بچے تو جا کے نا اپنی پڑھائی شڑائی کر، یہ کام نہ کر۔ تو بے نظیر نے یہ 70 کی بات ہے غالباً جب یہ واقعہ ہوا تھا، بھٹو صاحب کو قید کیا گیا تھا، تو بھٹو صاحب نے منع کیا تھا بے نظیر کو کہ آپ سیاست پہ نہ آئے، اور انہوں نے انہیں پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ بین ہی نصرت بھٹو بھی بھٹو صاحب کی وفات کے بعد مجبور ہو کر سیاست میں آئیں، کلثوم نواز اور مریم نواز بھی نواز شریف کے خلاف مشرف اور باجوہ کے مظالم سے تنگ آ کر سیاست میں آئیں، تو اب یہ نئی سیاسی انٹری بھی ہوئی کہ ہوئی اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اسی طرح عمران خان کو مجبور کرنا جاری رکھا۔